بسم الله الرحمن الرحيم. حسین ایام 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 حسین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. آج شب جمعہ ہے. ارواح مومنین منتظر ہیں کہ ہماری جانب سے نیک ہدایہ ان کو ارسال ہوں. بار الہ یہ جو کلام پاک تلاوت کیا گیا، اس کلام پاک کا ثواب جمع حاضر کے مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما، بانیان مجالس کے مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما. وہ لوگ جو عشرہ محرم الحرام سننے آیا کرتے تھے اور اجل نے ان کو فرصت نہ دی، بار الہ آج کی شب ان کو اس رحمت خاص سے شامل فرما. الہی تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے، اس اہتمام و انصرام کو، چل کے آنے کو سامعین کے، میرے علاوہ جتنے بھی مداح اہل بیت ہیں ان تمام کی ذمہ داری کی ادائیگی کو اور مجھ حقیر کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر قبول فرما. میرے اللہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ ہے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما. جو حج و زیارات کی متمنی ہیں انہیں حج و زیارات بامعرفت نصیب فرما. اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا. آج شب جمعہ، شب مغفرت، بار الہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الحكيم في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: لو اتبعوا الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وعنا من الحسين. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سامعین اکرامی، کل کی گفتگو کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب
سے بلند صلوات مرحلے پر پہنچا کہ ہم نے اللہ کی جانب سے دین کے حفاظت کے لیے جس نظام کا تعارف کروایا گیا اس کو بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچایا کہ اللہ کی اپنے نمائندوں کے حوالے سے روش، سیرت اور قانون کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، ایک سوال یہاں جس کا تعلق خود کربلا کے حادثے کے وقوع سے بھی ہے اور ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دے کر آگے بڑھوں، وہ یہ کہ اللہ پاک کے خزانے میں جو بہترین شخصیت انسان کی تربیت کر سکتی تھی وہ ختمی مرتبت تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے خزانے میں اس سے بہترین مربی نہ تھا۔ اسی وجہ سے بشر جب اپنے کمال تک پہنچا تب اس نے اپنے اس محبوب نبی کو بشریت کے حوالے کیا۔ آواز میری پہنچ رہی ہے؟ آخر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ سامعین کرامی قدر، اللہ کا بہترین مربی اور تربیت گاہ میں جو بہترین تیر ترکش میں بچا تھا اسے بشریت کے آخری نبی کی حیثیت سے ہمارے لیے بھیجا گیا، اور پیغمبر نے بہترین سلیقے کے ساتھ بشریت کی تربیت بھی فرمائی۔ ایسی تربیت کہ جہاں پیغمبر پسینہ مانگتے لوگ خون دیتے۔ جنگ بدر، جنگ احد، یہ جنگیں گواہ ہیں۔ ایسی تربیت ہوئی تھی لوگوں کی کہ اپنے ہی سامنے کھڑے بھائی، اپنے ہی سامنے کھڑے چچا، اپنے ہی سامنے کھڑے ماموں اور اپنے عزیز و اقارب کے خلاف پیغمبر کی تربیت کے نتیجے پیغمبر کے فرمان پر تلوار کھینچے کھڑے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو میں اگر یہ کہوں کہ تمام مجالس میں کلیدی ترین حیثیت رکھتی ہے، ان 10 مجالس میں جو گفتگو کلیدی ترین حیثیت رکھتی ہے، سب سے اہم ہے وہ آج کی گفتگو ہے۔ مجھے گرمی کی شدت کا بھی احساس ہے کہ گرمی بڑی شدید ہے، اور آپ سے پیشہ پیش ایک معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آج کی گفتگو نسبتاً گزشتہ گفتگوؤں کے ذرا سنگین، ذرا خشک ہوگی، لیکن وہ افراد کے جو گفتگو کو اول تا آخر پوری توجہ سے سماعت کریں گے، میری کوشش یہ رہے گی بہترین انداز سے بیان کروں، اور اگر آپ اسے توجہ سے سماعت کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے تاریخ صدر اسلام کا نقشہ کھنچ جائے گا، اور یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ کیا حالات بن گئے تھے کہ کربلا کا وجود لازمی ہو گیا۔ لہذا درخواست ہے میری کہ آج کی گفتگو پر خصوصی توجہ فرمائیں۔ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر نے بہترین انداز سے، یہ ہلچل چلتی رہے گی، وہ کام اپنا کر رہے ہیں، عرش کے ملائکہ اپنا کر رہے ہیں، آپ اپنا کریں۔ ان کا کام یہ ہے
دیکھیے آپ لوگ جمع ہو گئے، جیسے ہی ذکر محمد و آل محمد شروع ہوا ہے، اللہ کی جانب سے ملائکہ کی ڈیوٹی لگ چکی ہے کہ جب تک یہ مل کر بیٹھ کے محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہیں وہ ان کے لیے استغفار کریں۔ تو آپ کے لیے استغفار کا سلسلہ اوپر شروع ہے، اور کسی طرف توجہ کیے بغیر وہ پوری توجہ سے استغفار کر رہے ہیں، تو آپ بھی پوری توجہ سے ذکر آل محمد سنیں۔ صلوات پڑھیں بلند اگر فرض ہے بجلی نہیں بھی آتی انشاءاللہ آواز پہنچے گی، پریشان نہ۔ بس ہم نے کہا بہترین تربیت پیغمبر نے اصحاب کی انجام دی، جن اصحاب سے اللہ قرآن مجید میں اپنی رضایت کا اعلان بھی کر رہا ہے۔ الذین یبایعونک تحت الشجرۃ، وہ لوگ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر تیری بیعت کرتے نظر آتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور اللہ انہیں ایسا انعام دے گا کہ یہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ بس سامعین محترم، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب اتنی پیاری تربیت پیغمبر نے انجام دی اصحاب کی، اور ایک اخلاقی، ایک سیاسی، ایک معاشرتی انقلاب برپا کر دیا، پھر وہ کیا وجوہات تھی کہ یہی پیغمبر 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے ایک شخص کو اپنی جانب سے اور اللہ کی جانب سے نمائندہ الہی بنا کر جاتا ہے؟ وہ کون سی پریشانی پیش آ گئی کہ یہ خون دینے والے صحابی، یہ قربانیاں دینے والے اصحاب، رحلت رسول خدا کے بعد غدیر کو بھلا دیتے؟ کون سی ایسی مشکل اور پریشانی تھی؟ اسی سوال کے جواب کی خاطر آج کی گفتگو رہے گی۔ بلند آواز سے صلوات کریں۔ سامعین ذکر، اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے چند عرائض تمہید کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے سرزمین جزیرۃ العرب یہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جس میں ایک حصہ نجد، حجاز، تہامہ اور یمن، 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے جزیرۃ العرب۔ وہ حصہ کہ جو سمندر کے ساتھ اس کا آ کر ملتا ہے اس کو تہامہ کہا جاتا ہے، اور اس سمندری حصے کے ساتھ پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ اس سطح مند زمین اور سمندری زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس فاصلہ ہونے کی وجہ سے اس پہاڑی سلسلے میں موجود شہروں کو یا اس پوری سرزمین کو حجاز کہا جاتا ہے۔ حجاز حجز سے ہے، حجز یعنی پردہ ڈالنا، فاصلہ ڈالنا، کیونکہ سمندری زمین اور دوسری مرتفع زمین کے درمیان ان پہاڑوں کا فاصلہ آ گیا، لہذا اسے حجاز کہا جاتا ہے۔ حجاز وہ بنیادی ترین آباد علاقہ ہے جزیرۃ العرب میں، جس میں شہر مکہ موجود ہے، شہر مدینہ موجود ہے۔ پس ایک طرف تہامہ، دوسری طرف حجاز، تیسری طرف چٹیل میدانوں میں نجد، اور جنوب کی جانب سمندر کی طرف یمن کا علاقہ ہے۔ یہ محل وقوع اس وجہ سے آپ کے سامنے اس کی تصویر کشی کی ہے کہ انشاءاللہ آگے جب ہم اپنی گفتگو کو بڑھائیں گے تو سمجھ میں آئے گی ہوا کیا۔
عزیزان گرامی، یہ جزیرۃ العرب وہ منطقہ ہے جس میں قدیم الایام سے کوئی حکومت نہیں تھی. حکومتیں آئیں تو کچھ مدت کے لیے، کوئی مستقل بادشاہت نہیں تھی. اب آپ کا یہ سندھ دیکھیے، موہنجو دڑو کتنے ہزار سال پرانا ہے؟ 5000 سال پرانا. یعنی بر صغیر وہ علاقہ ہے، چونکہ آباد علاقہ ہے، سبز علاقہ ہے، زرعی زمینیں ہیں یہاں پر، لہٰذا 5000 سال پہلے موہنجو دڑو میں باقاعدہ شہر آباد ملتے ہیں، اور شہری آبادیاں ہوتی تھی، حکومتیں تھیں، نظام تھا، سسٹم تھا. ٹیکسلا میں دیکھتے ہیں وہاں حکومتی نظام موجود ہے. فارس ایران میں حکومتی نظام موجود ہے، روم میں حکومتی نظام موجود ہے، لیکن جزیرۃ العرب میں طوائف الملوکی کا نظام تھا، حکومتی کوئی نظام نہیں تھا. توجہ ہے نا میری گفتگو کی جانب؟ طوائف الملوکی کیا کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی سرزمین عرب میں کوئی حکومتی نظام نہیں تھا، بلکہ قبیلوں کا نظام تھا. جیسے آج بھی آپ کے بلوچستان کے اندر قبیلوں کا نظام موجود ہے، یہ بالکل سیم وہی نظام ہے. شاید آج تھوڑی اس میں ترقی ہو گئی ہو، اس وقت اور زیادہ بنیادی قسم کا نظام تھا، آج پیش رفتہ نظام ہے. بلوچستان میں قبیلئی نظام کس وجہ سے ہے؟ حکومت کیوں وہاں قائم نہیں ہو سکتی تھی پرانی؟ اس وجہ سے اکثر علاقہ بنجر ہے، ریگستان ہی ریگستان ہے، غیر آباد ہے. علاقے بلوچستان کے وہی آباد ہیں جو اوسطا، محمد جعفر آباد، میر جمالی اور یہ صوبت پور وغیرہ جو سندھ کے ساتھ لگتے ہیں، سبز ہیں. وگرنہ تھوڑا سا آگے بڑھتے جائیں بالکل چٹھیل میدان. جب چٹھیل میدان میں بڑی آبادیاں وجود میں، جب بڑی آبادیاں وجود میں نہیں آتی، تمدن وجود میں نہیں آتا. جہاں تمدن ہو وہاں حکومتیں ہوتی ہیں، لہذا یہاں حکومت نہیں تھی، یہاں قبیلے کا نظام تھا. نہایت غور سے اس گفتگو کو سنیے. میں نے کہا شاید تمام مجالس میں کلیدی ترین حیثیت اس مجلس کی، چونکہ یہ ہمیں پیچھے سے جوڑے گی، آگے لے کے چلے گی. یہ قبیلئی نظام کس قسم کا نظام ہے؟ آپ نے اپنی تقریباً دینیات کی کتابوں میں جب عرب جاہلی کا حال پڑھتے ہیں تو یہ سارا آپ نے پڑھا ہوا ہے. قبیلہ کس بنیاد پر قائم ہوتا تھا؟ تعصب. آج بھی حال یہی ہے، گرچہ یہاں سندھ میں اب شعوری سطح بدل رہی ہے، وگرنہ سندھ بھی ابھی بھی قبیلئی نظام سے متاثر ہے. ایک طرح کا فیوڈلزم، جاگیردارانہ نظام موجود ہے یہاں پہ. تائید کریں گے آپ؟ اور زیادہ بہتر آپ کو یہ سمجھ بھی آئے گی کہ عربوں کو مسئلہ کیا ہوا تھا. قبائلی نظام ہے بلوچستان میں. یہ قبائلی نظام تعصب کی بنیاد پر ہے، جہاں حق کا معیار کیا ہوتا ہے؟ قبیلے، کس قبیلے کا فرد ہے. ہم نے جاہلوں کی تاریخ میں پڑھا ہے، عرب جاہلی کی، کہ 40 سال جھگڑتے رہتے تھے. کس بات پہ؟ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ان باتوں پہ جھگڑے. اور جب جھگڑا ہو جاتا تھا قبیلے کا، یعنی میرے قبیلے کا آدمی کسی اور قبیلے کے آدمی سے لڑا تو میرے قبیلے پر واجب ہے، چاہے میں سچا ہوں یا جھوٹا، جو رکھیے، چاہے میں سچا ہوں یا جھوٹا. ان کا نظام یہ تھا کہ قبیلے کا دفاع کرنا ہے. قبیلہ ان کی غیرت تھا، بھائی ہماری ناک کٹے گی. حق اور باطل معیار نہیں تھا، معیار کیا تھا؟ قبیلہ. چنانچہ بڑی بڑی جنگیں ان کی معروف ہے. مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا چونکہ آگے گفتگو زیادہ ہے، ڈر لگتا ہے کہ وقت کی زیادتی سے آپ کو گرمی تھکا نہ دے. بس یہ قبیلئی نظام تعصب کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے.
اللہ میاں نے اس قبیلے نظام اور اس کے معائب کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا. قبیلے نظام فخر فروشی اور ایک دوسرے پر اپنی حیثیت جھاڑنا اس پر بیس کرتا ہے. قرآن میں الہاکم التکاثر، اے عرب جاہل، کھا گیا تمہیں کثرت کا شوق، تفاخر کا شوق، بڑائی کا شوق، حتی زرتم المقابر. یہ قبائل عرب بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ مختلف چیزوں پر فخر کرتے تھے. ہمارا قبیلہ بندے زیادہ ہے، ہمارا قبیلہ مال زیادہ ہے، ہمارا قبیلہ غیرت زیادہ ہے، ہمارا اس قسم کے تفاخر. یہاں تک کہ افراد کی کثرت اتنی شمار ہوتی تھی کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور گن رہے تھے کہ ہمارے قبیلے کے افراد زیادہ ہیں یا آپ کے قبیلے کے. کہتے ہیں نہیں، ہمارے قبیلے کے افراد زیادہ ہیں، آؤ قبریں جا کے گنتے ہیں. الہاکم التکاثر، کثرت اور گنتی نے تمہیں ہلاک کیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبریں جا کے گننے لگ پڑے. یہ قبیلے نظام ہے جہاں معیار حق نہیں ہے، جہاں یہ ہے کہ میرے قبیلے کو یہ فخر حاصل ہو رہا ہے یا نہیں. اسی وجہ سے بیٹیاں درگور کی جاتی، کیونکہ بیٹی جب کسی کو دی جاتی وہ ان کے ماتحت اور ان کی غلام ہو جاتی، ہمارے قبیلے کی ناک کٹتی ہے. بیٹیاں زندہ درگور ہو. کیوں؟ جب قبیلوں کی لڑائی ہوگی، مردوں کو قتل کر کے ہماری بیٹیوں کو وہ اپنے گھر لے جائیں گے اور پھر رہتی دنیا تک ہمارے قبیلے کے لیے تانا ہوگا. یہ متعصبانہ سوچیں. جہاں حتی ازدواج اور شادی کو، جو قانونی شادی تھی وہاں کی، اس کو بھی تانا شمار کیا جاتا تھا. بڑا شدید قسم کا تعصب. ہاں، اس قبیلے نظام کی اپنی خوبیاں بھی تھیں، ان پہ گفتگو نہیں ہے فی الحال. یہ قبیلے نظام، لیکن اس قبیلے نظام کا قرآن مجید میں جا بجا تذکرہ بھی ملتا ہے. میرے پیغمبر کی ذات کے بعد، آنے کے بعد، نبی نے جو پہلا چیلنج آ کر کیا، اسی بنیاد کو تبدیل کیا کہ دیکھو، قبیلے کا ہونا معیار نہیں ہے. اگر کسی کا ساتھ دینا ہے، اس کا حق پر ہونا معیار ہے. پہلی دفعہ حق و باطل کو معیار قرار دیا گیا، قبیلے کو معیار. رسول گرامی اسلام نے اپنی تربیت کے ذریعے کافی حد تک اس قبیلے کے اثر کو کم کیا، لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوا. یہ جیسے آگے کی گفتگو میں ظاہر ہوگا. اوس اور خزرج مدینے کے قبیلے ہیں اور قریش کے اپنے قبائل کے، جن کی تفصیل آپ کی خدمت میں ابھی عرض کروں. لہذا کتنی دفعہ یہ ہوا کہ رسول گرامی اسلام مریسہ نامی جنگ میں انصار میں سے ایک فرد قریش کے غلام کے ساتھ لڑتا ہے. قریش کے قبیلے کے غلام، قبیلے کا فرد نہیں، قبیلے کے فرد کے غلام کے ساتھ ایک انصاری لڑتا ہے اور مسلمانوں میں ایک جنگ برپا ہو جاتی ہے. اس فرصت سے منافقین مدینہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں کہ انصار دیکھو، تم نے مسلمانوں کو اپنے ہاں جگہ دی تھی، ٹھکانہ دیا تھا، یہ قسم پرسی کی حالت میں آئے تھے، تم نے اپنے گھر دیے، اپنے مال ان کے ساتھ آدھے تقسیم کیے. ساری قربانیوں کے بعد آج یہ تمہاری زمین پر بیٹھ کے تمہیں للکار رہے ہیں. رسول گرامی نے اس شخص کو کہ جس نے یہ اعلان کیا اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اس کے لیے جب قتل کا حکم صادر فرمایا کہ پوری رسول خدا کی زحمتوں سے یہ جو مختلف پھول ایک گلدستے کی شکل میں تیار ہو رہے ہیں، وہ ایک بات سے ان کو پارا پارا کرنا چاہ رہا ہے. جب اس کے قتل کا فتویٰ صادر فرمایا، قتل کے کہا
عزیزان گرامی یہ دیکھیں قبیلہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. اس کا بیٹا کہتا ہے یا رسول اللہ اگر اس کو قتل کرنا ہے تو مجھے موقع دو. ہاں میرے علاوہ کسی اور نے قتل کیا پھر مجھے قبیلے کی غیرت سکون سے نہیں بیٹھنے دے گی. حد ہو گئی. بس جناب ختمی گرامی اسلام کے بعد بھی اور اس تربیت کے باوجود قبیلے اور قبیلئی نظام کے خطرات موجود ہیں. اور قبیلئی نظام کیا ہوتا ہے کہ جس میں سارے لوگ ملتے ہیں اور ایک شخصیت کو، ایک بزرگ کو اپنا راہبر اور رہنما مانتے ہیں. عزیزان گرامی اب اگر ایک قبیلے کی تعداد 4000 آدمی ہے اور اس کا ایک راہبر منتخب ہے تو وہ 4000 ووٹنگ شمار نہیں ہوگی، وہاں ایک شمار ہوگا. یہ جو سوالات کا مجمع ہے اس پورے مجمع کو نہ دیکھیں، یہاں قبائل کے سرداروں کو گنیں وہ کتنے ہیں. سرداروں کو گنیں وہ کتنے ہیں. بس یہ پہلا مرحلہ قبائلی نظام. عزیزان گرامی تمہید کی دوسری، جزیرۃ العرب میں جو سب سے بڑا قبیلہ تھا، جس کا سب سے زیادہ اثر و رسوخ تھا، اس قبیلے کا نام تھا قریش. اس قبیلے کا نام کیا ہے؟ قریش. قریش کون لوگ ہیں؟ جن سے ختمی مرتبت بھی ہیں. جناب رسول خدا کے آبا میں سے ایک دادا کا نام قصی بن کلاب ہے. کیا نام ہے؟ قصی بن کلاب. یہ قصی بن کلاب وہ پہلا شخص ہے. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، یہ مرحلہ چونکہ مقدماتی ہے، بنیاد بنانی ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی گفتگو خشک ہے، لیکن آگے جیسے بڑھیں گے اور نتائج حاصل کرنا شروع کریں گے اس پچھلی گفتگو سے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن کی کئی گرہیں تاریخ صدر اسلام کی کھلیں گی. ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. صلی اللہ محمد آل محمد. قصی بن کلاب وہ پہلا شخص ہے جس نے قریش کو مکے میں آباد کیا. قریش پہلے مکے میں ہی تھے کیونکہ جناب عدنان یہیں مکے میں تھے، جناب اسماعیل اور ہاجرہ یہاں مکے میں تھے، لیکن خزاعہ قبیلے نے ان کو مکے سے باہر نکال دیا تھا ایک مختصر حکومت کی مدت میں. یہ مکے کی پہاڑیوں سے پیچھے رہتے تھے. وہ جنہوں نے تازہ جبل النور دیکھا ہے، یہ مکے کی پہاڑیوں سے پیچھے رہتے تھے، پہاڑیوں میں پیچھے. خزاعہ قبیلہ یہاں آباد تھا. قصی بن کلاب رسول خدا کے دادا، یہ وہ پہلی شخصیت ہے، پہلی شخصیت کہ جنہوں نے قبیلہ خزاعہ کے ہاں شادی کی، اور شادی کرنے کے بعد اس قدرت پر پہنچے کہ اپنے قریش قبیلے کی مدد سے خزاعہ قبیلہ جس نے قریشیوں کو پہلے نکالا تھا، خزاعہ قبیلے کو نکال باہر کیا اور پورے کے پورے قریش کو مکہ میں آ کر آباد کیا. مکہ میں آ کر آباد کیا. 2 حصوں میں تقسیم کیا جناب قصی نے قریش کو. تقریباً 25 چھوٹے چھوٹے قبیلے بنائے جن میں سے 13 کو مکہ کے ارد گرد آباد کیا. یہ جو مکہ کے ارد گرد آباد تھے انہیں ابتہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ مکہ کے ساتھ جو ہموار جگہ ہے اسے بتاح کہا جاتا، بے کوئیں ہا. اسی وجہ سے رسول خدا کے القاب میں سے یہ نا ابتحی، قرشی، مدنی، ابتحی، یہ بطحا اسی سے ہے. جناب ابو طالب کو بھی شیخ البطحا کہا جاتا تھا، یعنی ابتحی اور بطحا میں رہنے والوں کا بزرگ، سرور و سردار جناب ابو طالب. عزیزان گرامی قریش نہایت اہم قبیلہ تھا. کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ قریش وہ قبیلہ ہے جو مکے کے گرد آباد ہے.
پورے جزیرۃ العرب میں یہ مکہ سب سے محترم جگہ ہے. جتنے بھی قبائل جزیرۃ العرب میں، چاہے نجد میں، چاہے تہامہ میں، چاہے یمن میں، چاہے شام کی جانب آباد تھے، سب کے سب مکے کا احترام کرتے تھے. اور مکے میں آباد تھے قریش، کیونکہ یہ قریشی مکے کے خادم تھے، لہذا یہ سب کے سب قریشیوں کا بھی احترام کرتے تھے. بس قریش کا پورے جزیرۃ العرب پر اثر اور رسوخ تھا، نفوذ تھا. ان کی بات سنی جاتی تھی، مذہبی اجارہ داری تھی، مذہبی اجارہ داری. عزیزان گرامی، ان کی اہمیت اگر سمجھنی ہے تو ایک جملہ کافی ہے سمجھنے کے لیے. مجھے یہ بتائیے رسول خدا نے کب مکہ کو فتح کیا تھا؟ جی 8 ہجری. رسول خدا نے رحلت کب فرمائی؟ 11 ہجری. کتنے سال؟ 3 سال. اب ہجرت سے لے کر 8 ہجری تک کتنے سال؟ 8 سال. 8 سال میں جب تک مکہ فتح نہیں ہوا، 8 سال میں جب تک مکہ فتح نہیں ہوا، مسلمانوں کی جو جماعت تھی وہ مدینہ اور مدینے کے اطراف سے نہیں بڑھ سکی. یعنی مسلمان ہونے والے کون تھے؟ یا مدینے کے لوگ یا مدینے کے اطراف کے قبائل. یعنی پورا نجد، پورا تہامہ، پورا یمن اور پورے کا پورا حجاز مسلمان نہیں ہوا. کب مسلمان ہوا؟ جیسے ہی فتح مکہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کے مذہبی اجارہ داروں نے اسلام کے سامنے سر جھکا لیا تھا. سب کے سب نے سر جھکا لیا. یہ قریش کا نفوذ ہے. صحیح اسی طرح جیسے سیمن شریف کے گدی نشین ہے. سیمن شریف کے گدی نشین جہاں جائیں گے ہم سارے وہاں چلے جائیں گے، مثلا وہاں کے علاقے کے جو ان کے مریدین ہیں. چونکہ یہ سارے کے سارے مرید تھے قریش کے. قریش ان کے مذہبی ٹھیکیدار تھے. جیسے ہی قریش نے اسلام قبول کیا، سب نے اسلام قبول کیا. ویسے پہلے ان کے قبائل میں سے ایک آدھ آدمی آتا رہا، لیکن قبیلوں نے اسلام نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ رسول گرامی اسلام کو اس فتح مکہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج فوج آنے لگ پڑے قریش کی وجہ سے. قریش کا مذہبی نفوذ اتنا زیادہ تھا، جیسے ہوتا بھی ہے صحیح ایک علاقے کا وڈیرا ہے، خوب سارے اس کے غریب کے مزار زمین پر کام کرنے والے، ایک پوری قوم آباد ہے اس کے ساتھ. ان کا دین کیا ہے؟ ان کا کوئی دین نہیں ہے. ان کا وہی دین ہے جو اس کا دین ہے. وہ کہے گا سائیں پیپل پارٹی پیپل پارٹی، وہ کہے سائیں پی ٹی آئی پی ٹی آئی. وہ دیکھ لیں اپنے برادریوں میں، دیکھ لیں. ہمیں یہ نہیں غرض کہ حق پہ کون ہے. سیم سچویشن. یہ آپ کے یہاں تھوڑا کم، ادھر تھوڑا آگے چلے جائیں، اس سائڈ ہے یا اس سائڈ ہے بلوچستان میں، اس سائڈ آگے بڑھ جائے تو یہ بہت زیادہ ہے. وہاں پھر بکٹی کا فیصلہ ہے، ایک بکٹی کا جو فیصلہ کرے. یہ قبیلے نظام ہے. جانی گرامی، اگر یہاں تک بات کو لے چکے، میں آپ کی تکلیف کو سمجھ رہا ہوں، مسلسل پنکھا میری جانب ہے، لیکن پروردگار آپ کو بہترین جزا عنایت فرمائے. اس پر پوری توجہ چاہوں گا. کہا کہ قریش کا نفوذ اتنا زیادہ ہے. قریش کا نفوذ کی ایک اور وجہ بھی ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ دوسری وجہ جو نفوذ کی ہے وہ یہ کہ چونکہ قریش تجارت کرتے تھے مکہ سے یمن کی طرف، مکہ سے شام کی طرف، مکہ سے مدینہ حجاز ہی میں ان علاقوں کی طرف 3-4 طرف تجارت کرتے تھے. اس وجہ سے یہ قریش مالدار بھی تھے. پھر
جب پورا جزیرۃ العرب مکے میں حج کے لیے آتا، یہ حج پہلے بھی موجود تھا اسلام سے، لیکن پہلے حج کیا تھا؟ بکاء و تسلیۃ، سیٹیاں اور تالیاں تھا مسلمان کافروں کا۔ حج اس وقت کی کعبہ قدیم الایام سے لوگوں کا احترام اور قبلہ سمجھا جاتا تھا، احترام گاہ تھی۔ یہی تو وجہ ہے اس کعبے کے مقابلے کے لیے ابرہہ لشکر لے کے آیا۔ ابرہہ یمنی بادشاہ ہے جس نے وہاں ایک پورا گنبد اور ایک پورا گھر تعمیر کروایا، اس کو سونے سے مزین کیا، خوبصورت کنگن اور پردے ٹانگے، یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ جب یہ ہو جائے گا لوگ اس کی عبادت کے لیے آئیں گے، ایک مذہبی عبادت گاہ ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ یہ سب خرچ اس نے کیا، اس عبادت گاہ کی طرف کوئی حج کرنے نہ گیا، سارے پھر بھی عقیدت اپنی اس کعبہ کی طرف ظاہر کرتے تھے۔ ابرہہ کو کسی نے مشورہ دیا، جب تک وہ گھر ہے تیرا یہ گھر چلنے والا، لہذا وہ لشکر لے کر دروازے پر مکے کے آ گیا، اور مکے کے جب دروازے پر آیا نا، مکے پہنچنے سے پہلے اس کے لشکر نے جناب عبد المطلب کے 200 اونٹ ہتھیا لیے۔ جناب عبد المطلب لشکر کے پاس ہے، ابرہہ نے جیسے ہی اس وجیح شخصیت کو آتے ہوئے دیکھا، نہ انبیاء والا چہرہ جیسے اس کے سامنے جبروت و جلال والا آیا، فقام، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور پوچھتا ہے، اے سید العرب بتا تجھے کام کیا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تیری فوج نے میرے اونٹ ہتھیا لیے ہیں۔ ابرہہ مخاطب کر کے کہتا ہے، میری نظر میں جب آپ آئے تھے آپ کی وقت بہت زیادہ تھی۔ کہا کیوں وقت زیادہ تھی؟ کہا اس وجہ سے کہ جب آپ آئے تھے آپ کا ہیبت اور جلال تھا، شرافت آپ کے چہرے سے ٹپکتی تھی، بزرگی نظر آتی تھی، لیکن اتنا بڑا آدمی اور مطالبہ اتنا چھوٹا، میں تمہارا گھر گرانے آیا ہوں، تم اس کی سفارش کرنے کے بجائے اپنے اونٹ مانگتے ہو۔ توحید پرست عبد المطلب کا جواب سننا، کہتے ہیں انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، وللبیت رب یحمی ہے، گھر کا خود مالک ہے، خود حفاظت کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد ذات سلوہ۔ یہ وہی عبد المطلب ہے کہ جن کی دعا کعبہ کے پاس مانگی جا کے تو جناب اللہ کی جانب سے ابابیل آئے۔ تو قریش مرکز تھا، مذہبی مرکز تھا، بڑا نفوذ تھا۔ اعلان گرامی، اس قریش کے نفوذ لگانے دیں، آج نہ چھوڑے، بس قریش کا نفوذ اور احترام ہے پورے جزیرۃ العرب میں، پورے معاشرے میں۔ جناب قصی بن کلاب جب کعبے پہ آ کے حاکم بنے، ان کا احترام اس طرح سے کیا جاتا تھا اور ان کی اطاعت اس طرح سے کی جاتی تھی جیسے پیغمبروں کی جاتی تھی۔ قصی کعبے کے فرمان روا اور حاکم بن گئے۔ جب تک جناب قصی موجود تھے، کعبے سے مربوط تمام کام جناب قصی انجام دیتے تھے۔ وہ کون کون سے کام ہیں؟ کعبے کی چابی ان کے پاس تھی، کعبے کی تزئین و آرائش کا ذمہ ان کے پاس تھا، کعبے کے آنے والے مہمانوں کو پانی پلانا ان کی ذمہ داری تھی، کعبے میں آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلانا ان کی ذمہ داری تھی، کعبے کے لگنے والے میلے کا اہتمام کرنا ان کی ذمہ داری تھی، جنگ کی صورت میں پرچم اٹھانا ان کی ذمہ داری تھی۔ یہ بہت سے مختلف کام تھے مکہ کی سرزمین پر جو سارے کے سارے جناب قصی انجام دیتے۔ لیکن جیسے ہی جناب قصی دنیا سے گئے، ان کے بیٹے عبد الدار اور عبد مناف، چونکہ عبد الدار بہتر پوزیشن میں تھے، لہذا اکثر مناصب، اکثر عہدے ان کو ملے۔ یوں بنی عبد مناف اور بنی عبد الدار میں جیسے ہی نسل آگے بڑھی، اولادیں ہوتی گئیں، ایک رقابت اور ایک مقابلہ شروع ہو گیا۔
توجہ سے سنیے. یہ مقابلہ اتنا بڑا کہ بعثت کے قریب یہ بڑے 2 گروہوں میں بٹ گئے تھے. بڑے 2 گروہوں میں، یعنی جناب ہاشم کے زمانے میں یہ بڑے 2 گروہوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک گروہ کو حلف الاحلاف کہا جاتا تھا، یعنی جنہوں نے مل کے پیمان باندھا تھا. ان میں بنی عبدالدار تھے، بنی مخزوم تھے. بنی مخزوم ابو جہل، خالد ابن ولید، یہ لوگ اس بنی مخزوم قبیلے سے. مجھے قبیلوں کے نام نہیں یاد کروانے، لیکن ذرا سمجھانے چاہ رہا ہوں ایک بات. بس عبدالدار کا اور ان کی سرپرستی میں قبائل کی ایک فہرست ہے، تقریباً قبائل کی ایک فہرست ہے. اسی طریقے عبد مناف کی جو اولاد ہے اس میں بھی قبائل کی ایک فہرست ہے. بنی ہاشم، بنی امیہ، جناب خدیجہ کا خاندان، جناب طلحہ کا خلیفہ اول کا خاندان، وہ اس گروپ میں خلیفہ دوم کا خاندان موجود ہے وہاں اس دوسرے گروپ میں. یہ دونوں گروپ ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں. رقابت شروع ہوتی ہے کس چیز پر؟ منصب. کوئی کہتا ہے ہمیں کعبے کا کھانے کا انتظام دو، کوئی کہتا ہے ہمیں کعبے کا، چونکہ یہ انتظامات شرف تھے. جزیرۃ العرب پر جب لوگ آتے تھے تو لوگ عزت کس کی کریں گے؟ وہ جو ان کو کھانا کھلائے، وہ جو ان کو پانی پلائے، وہ جو علم لے کے چلے، وہ جو جلسے جلوسوں کا اہتمام کرے، وہ جو شہر کی محفلیں برگزار کروائے. ظاہر ہے جسے وہ چلتا پھرتا دیکھیں گے، جس کے پاس انتظام ہے سارا جزیرۃ العرب اسے سلام کرے گا. اب ان مناصب اور منصب پر آپس میں رقابت شروع ہوئی، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جھگڑے شروع ہوئے. یہاں تک کہ بات پہنچی جناب ہاشم پر. جناب ہاشم جو جناب عبد المطلب کے والد ہیں. کس کے والد ہیں؟ یعنی رسول خدا کے پردادا. یہ جناب ہاشم. جناب ہاشم کے بھائی ہیں عبد الشمس. ان کی جب پیدائش ہوئی تو ان کا ہاتھ ان کے ماتھے کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جڑواں بھائی تھے. اس وقت جب ان کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہاتھ کاٹنے والے نے یہ پیش گوئی کی کہ ان دونوں گھروں کے درمیان لڑائی رہے گی. جناب قصی کے بعد کوئی بڑا آدمی نہیں آیا ان قبائل میں. چھوٹے چھوٹے افراد تھے. چھوٹے افراد سے مراد کر کے چھوٹے نہیں ہیں، یعنی بڑا ایسا کہ جو سب کو اپنی گرفت میں کر لے، سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں مسکین ہوتے ہیں. تو یہ اکثر مسکین تھے. اب جتنی نسلیں نیچے جا رہی تھیں اقتدار ختم ہو رہا تھا. وہ قصی والا اقتدار اب کسی کے پاس نہیں تھا. بنی عبدالدار کے پاس تھوڑا اقتدار تھا، بنی مخزوم کے پاس تھوڑا اقتدار تھا. کچھ مناصب انہیں مل گئے. اب اس تفصیل میں مجھے نہیں جانا کس کو پرداداری ملی، کس کو چابی ملی، کہ وہ ایک لمبا مسئلہ ہے. اگر وہ مطرح کیا تو پریشان ہو گیا. تو پوری کلی صورتحال آپ کے سامنے پیش کریں. عزیزان گرامی، یہ عبدالدار اور اس کا لشکر آہستہ آہستہ کمزور ہوا. اس سائڈ بنی عبد مناف میں بھی کمزوری آئی، چونکہ ان میں بھی منصب جب ملتے تو وہ آپس میں قبیلے تھے، وہ بھی تقسیم کرتے مناصب. اس کام کا یہ میں نے کرنا ہے وہ، اور پھر ان میں بھی آپس میں رکابتیں چھوٹے چھوٹی سطح کی تھی. لیکن ان کے مقابلے میں یہ ایک پارٹی تھے. آپس میں رکابتیں تھیں، ان کے مقابلے میں ایک پارٹی. ان میں بھی آپس میں رکابتیں تھیں، لیکن ان کے مقابلے میں بس 2 گروپ ہوئے، بنی عبدالدار اور قبائل، بنی عبد مناف اور قبائل. یہاں تک کہ بات پہنچی جناب ہاشم تھا. یہ جناب ہاشم، ان کو ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات بتائی گئی ہیں. ایک سال قحط پڑا مکہ میں. توجہ تو ہے نا سائن؟ ایک بلند صلوات پڑھ کے سنائے پھر اگر توجہ ہے. ایک سال قحط پڑا مکے میں، بارشیں نہ ہوئی، بھوکوں مرنے لگ پڑے لوگ. اس زمانے میں جناب ہاشم نے پہلی دفعہ سفر کیا یمن کی طرف. یمن نہیں، ظاہراً شام کی جانب. شام کی طرف گئے یہ قافلہ لے کر.
وہاں کچھ سامان لے گئے جو بیچا. جناب ہاشم نے وہاں جو سامان بیچا اس سے آٹا خریدا. مکے میں تو آٹا تھا نہیں. اس آٹے سے بہت روٹیاں پکوائیں جو اونٹوں پہ لاد تھی. اب اونٹ اور روٹیوں سمیت واپس آ رہے ہیں. اپنا کل سرمایہ روٹیوں پہ خرچ کر کے واپس آ رہے ہیں. آئے مکے میں جب یہ پہنچے تو انہوں نے کیا یہ کہ اپنے انہی اونٹوں کو جن پہ روٹیاں لادی ہوئی تھی ذبح کیا اور پھر بڑے پیمانے پر اس کا سالن تیار کروایا. آپ کے ہاں نہیں معلوم صحبت کا رواج ہے یا نہیں. ہوتا یہ ہے کہ سالن گوشت والا شوربے والا پکاتے ہیں, پھر اس کے اندر روٹیاں رکھ دیتے ہیں, ان کو ڈبو دیتے ہیں. عربی میں اس کو سرید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سرید کہتے ہیں. اب ہوا یہ کہ انہوں نے اونٹ اپنے ذبح کیے, ان کا سالن بنوایا, روٹیاں ساری ان میں بھگوئیں. پورے مکے کو جو بھوکا تھا دعوت کی, آؤ کھاؤ. یہ ہاشمی دسترخوان ہے. بڑے قد کے لوگ تھے یہ, شروع سے ہی بڑے قد کے لوگ. ہاشمیوں نے دعوت کی اور سب نے کھایا. ظاہر ہے ایک بھوکوں کو اس نے پیٹ بھرا ہے. اس میں عبدالدار بھی شامل ہے, بنی عدی بھی شامل ہے, بنی تمیم بھی شامل ہے, بنی مخزوم بھی شامل ہے, بنی نوفل بھی شامل, سارے شامل ہیں, کھا رہے ہیں. عزت اور رسپیکٹ ملی جناب ہاشم کو. اور اس سفر کے نتیجے میں پھر یمن بھی گئے. انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ یمن کے ساتھ تعلقات استوار کیے اور شام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ, اور طے کیا کہ ہم اس طرح کی تجارتی چیزیں لایا کریں گے, آپ ہم سے خریدیں, آپ ہمیں کچھ بیچیں. یعنی عربوں کے اندر جو تجارت کو عروج ملا وہ رحلت الشتاء والصیف جس کا قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ جناب ہاشم کا کارنامہ ہے. جناب ہاشم کا کارنامہ. اب ہاشم ایک مطرح شخصیت بن گئی. یعنی باقی عربوں میں جہاں چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ ہیں وہاں ہاشم کا قد بڑھ گیا, اور جناب ہاشم کو مکہ میں سرداری مل گئی. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا کہ میں نہایت نازک مرحلے میں داخل ہو گیا ہوں. کس کو سرداری مل گئی؟ جناب ہاشم کو. یہ ہاشم کون ہے؟ کہ جس کی اولاد بنی ہاشم ہے. بنی ہاشم میں کون ہے؟ مصطفیٰ, مرتضیٰ, مجتبیٰ, یہ سارے بنی ہاشم ہیں نا. عقیل, جعفر, یہ سارے بنی ہاشم ہیں. بنی مطلب اور بنی ہاشم. عزیزان گرامی جب ہاشم کو اقتدار ملا مکے کے اوپر, وہ سارے عہدے جناب ہاشم کی طرف گئے. اب ہوا یہ کہ چچا کے بیٹے, بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے امیہ, پیٹ پہ درد شروع. وہ جیسے یہاں بھی دار پوتروں میں ہوتا ہوگا ایک رقابت کی فضا. ابھی قبیلے نظام نہیں ہے پھر بھی رقابت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ بچا کے رکھے اس سے, سب خاندانوں کو محفوظ رکھے, سب میں محبتیں قائم رکھے, شیطان اور شیطانی خناس اور عناصر سے خاندانوں کو محفوظ رکھے. یہی ہے شیطان, کام ہی یہ کرتا ہے. اس کا بیسیکلی کام یہ ہے خاندانوں کو کیسے توڑنا ہے. چنانچہ امیہ عبد الشمس جو اس کے باپ تھے انہیں اتنا نہیں تھا قلق جناب ہاشم کے اقتدار کا. یہ امیہ کو بڑی تکلیف تھی. اس نے باپ کو بھڑکا کے کہا کھانا کھلاؤ تم بھی لوگوں کو. خیر وہ کھانا کھلایا تو وہ سطح کا کھانا نہیں ہو سکا. جب نہیں ہوا آبرو ریزی ہوئی پورے علاقے میں. حتی امیہ کو شام شہر بدر کر دیا گیا چونکہ ہاشم کے مقابلے میں آ گیا تھا یہ امیہ. اسی سے بنی امیہ ہیں. اور بنی ہاشم کے نام گنوا دیے نا, ابھی بنی امیہ کے نام گنواؤں. ابو سفیان, امیر شام, یزید پلید. یہ اس گھر کے فرد ہیں, وہ اس گھر. عزیزان گرامی اگر گفتگو یہاں تک پہنچ گئی ہے میں ایک مرحلہ آگے بڑھوں چونکہ ہم ایک سوال کے جواب میں ہیں. آخر وہ کیا صورتحال تھی کہ جس نے نبی کے تربیت یافتہ اصحاب کو غدیر بھلا دیا؟ اہم ہے, بہت سوال ہے. کیوں سارے چپ کر گئے, کیوں سارے بھول گئے؟ میں عرض کرتا ہوں
عزیزان گرامی، بعثت مصطفیٰ ہوئی صلی اللہ علیہ دفعہ بلند آواز سے ختمی مرتبہ پر سایہ صلوات کے ثواب کو تمام مرحومین کی ارواح جو آج ہماری جانب سے ہدایہ کی منتظر ہیں، ان کی روحوں کو جمع حاضر کے مرحومین کی احساس عزیزان گرامی، اب یہاں بعثت شروع ہوتی ہے پیغمبر گرامی اسلام کی۔ رسول گرامی اسلام نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہاشمیوں کے ساتھ امویوں کو عداوت، رقابت، عبدالدار اور ان قبائل کو عبد مناف کی اولاد ہونے کی وجہ سے رقابت۔ جیسے ہی رسول گرامی اسلام نے اعلان نبوت کیا، اب تقسیم بدل گئی۔ پہلے قبائل 13 12 13 13 11 15 اس تقسیم میں بٹے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی رسالت گرامی مآب نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اب صورتحال کیا تھی؟ اب قبائل کی تقسیم کچھ یوں تھی، 2 قبیلے ایک طرف، باقی تمام قبائل ایک طرف۔ 2 کون سے قبیلے؟ بنی ہاشم اور بنی مطلب، مطلب کی اولاد اور جناب ہاشم کی اولاد، یہ ایک طرف رہ گئے۔ باقی تمام کے تمام قبائل، بنی عدی، بنی تیم، بنی نوفل، بنی مخزوم، بنی عبدالدار، سب بنی امیہ، سب ایک طرف ہو گئے۔ کیوں؟ تمام کے تمام قریش مخالف تھے پیغمبر گرامی اسلام کی دعوت کے۔ رسول گرامی اسلام نے وہ جو قبائل کی تقسیم تھی اس کو بالکل بدل دیا۔ اب کتنے قبائل ہیں اور مقابلے میں کتنے قبائل؟ اس سائڈ 2 قبیلے، مقابلے میں 23 قبیلے، کل 25 قبیلے ہیں کہ جن میں 2 قبیلے اس سائڈ اور 23 قبیلے اس سائڈ۔ رسول گرامی اسلام نے آہستہ آہستہ دعوت کو پھیلانا شروع کیا۔ 3 سال کا مخفی عرصہ کہ جس میں ایک ایک کر کے 2 کر کے لوگ مسلمان ہوئے۔ کسی کو رسول کی قرآن کی کسی آیت نے اثر کر دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ کسی کو جو معاشرتی ظلم و ستم سے تھکا ہوا تھا، جب قرآن کی خوبصورت تعلیم اس کے سامنے پیش ہوئی اس نے فوراً قبول کیا۔ جو اپنے رئیس قبیلہ کی طرف سے مسلسل تحقیر کے نتیجے میں ایک کم احساس سے کمتری کا مبتلا تھا، جب اسے اسلام نے عزت دی وہ چھوڑ کے فوراً مسلمان ہو گیا۔ لوگ مختلف وجوہات سے اسلام کے دائرے میں آہستہ آہستہ جمع ہونے لگ پڑے، اور یہ ایک گروہ مسلمانوں کا قریش ہی میں سے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس گروہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس وجہ سے کہ قبیلے نظام کا یہ اصول تھا کہ جو قبیلے کے خلاف، قبیلے کے فیصلے کے خلاف جاتا ہے اس کو ترک کر دیا جاتا تھا، چھوڑ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نہ اس کی کسی بات پر کوئی اثر ہوتا، نہ اس کے کسی فیصلے کا کوئی احترام، کوئی نہیں۔ جیسے میں اگر اپنے پورے خاندان سے اسی معاشرے میں لڑ کے، سائی نے کہا ووٹ دینا ہے پیپل پارٹی کو، میں نے کہا نہیں، پوری برادری ایک طرف، میں ایک طرف، اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب میرا موقع آئے گا نا، لوگ کہیں گے صحیح دفاع کرو، اس نے ہماری مانی تھی۔ ایسے ہی ہوتا، ایسے ہی ہوتا۔ قبیلے نظام کا یہ نتیجہ ہے۔ اب یہ جو یہاں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو مہاجر مسلمان ہو رہے ہیں، چونکہ یہ اپنے قبائل کی مخالفت کر کے ہو رہے ہیں، اپنے قبیلے کو چھوڑ کے ہو رہے ہیں، لیکن جب چھوڑ کے آتے ہیں بے حیثیت ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ رسول کے ساتھ ہے، رسول کے قبیلے، اور یہ مل کر کوئی اقدام کرے تو اہمیت ہے، خود ان کی ذاتی قریش میں کوئی حیثیت۔ آئے چلے وہاں ہجرت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ مسلمانوں کا لوٹا پوٹا گروہ قریش کی سختیوں سے جو مسلسل جاری تھی تنگ آ کر ہجرت کرتا ہے مدینے کی طرف، سکون کا سانس لیتے، چونکہ قریش ہر روز نئی سختیاں کر رہے تھے،
دیکھیں آپ کو شیب ابی طالب یاد ہے؟ شیب ابی طالب میں کیا ہوا تھا؟ بنی مطلب اور بنی ہاشم دونوں کو قید کر دیا گیا تھا، 23 قبیلوں نے مخالفت پر اکٹھ کر لیا تھا. نہیں، وہ جو پرانی تقسیم تھی قبائل کی وہ ختم، اب نئی تقسیم ہے یہاں پہ. توجہ رہے. عزیزان گرامی، یہی ایک بات واضح کرتا جاؤں، قریش کا نبوت کے بارے میں خیال کیا تھا. جب رسول گرامی اسلام نے دعویٰ نبوت کیا تو وہ اس کو کس سوچ سے دیکھتے تھے؟ ان کے رؤساء اس نبوت کو کس طرح سے دیکھتے تھے؟ اسے ایک الہی عہدہ سمجھتے تھے یا نہیں بنی ہاشم کا اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے مکے پر سرداری حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ سمجھتے تھے؟ توجہ کیجیے، توجہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قریش اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ چنانچہ 2 واقعات آپ کی خدمت میں تاریخ سے پیش کروں. صلوات پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد. غم کا دیکھ کے گھبرانا نہیں، پھر بھی صلوات پڑھیں بابا سے. محمد چونکہ وہ اتنا بڑا متن یاد نہیں کر سکتا تھا، میں لے آیا ہوں. وہ ہمارے ہاں یہ بھی توہین ہے نا، وہ خطیب کاغذ لے کے کتاب لے کے بیٹھے صحیح جاہل ہے، صحیح اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، کتاب لے کے بیٹھا ہوا تھا. جو جتنا رٹ کے طوطے کی طرح سنائے صحیح اتنا بڑا عالم ہے، صحیح رٹھا لگایا ہوا تھا. یہ عجیب ہی تقسیم ہو گئی ہے. وہاں ہمارے مرچے جو درس خارج دیتے ہیں وہ غریب کتاب لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. سید ابو جہل اور ابو سفیان کون ہے 2 شخص؟ ابو جہل بنی مخزوم کا بڑا، ابو سفیان بنی امیہ کا بڑا. رسول گرامی اسلام کے قرآن کو سن کے آتے ہیں، واپس ابو جہل کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں. ابو جہل کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ابو سفیان ابو جہل سے پوچھتا ہے، یار تیرا یہ کلام کے بارے میں اور اس کا یہ جو دعویٰ نبوت ہے خیال کیا ہے؟ آپس میں مشورے تو کرتے ہوں گے نا. اب ابو جہل نے جو اس کو جواب دیا ہے وہ جواب سننے والا ہے. جواب کیا دیا؟ کہتا ہے مجھے تجھ پہ تعجب ہوتا ہے، کیا مطلب ہے، کیا میرا خیال ہے؟ بکواس ہے صحیح سارا. کیا خیال ہے؟ اصل میں تجھے پتہ ہو کیا رہا ہے؟ بنی ہاشم نے، ہاشم کے بعد جو انہیں سرداری ملی نا، انہوں نے کہا ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کھلاؤ. انہوں نے کہا ہم لوگوں کو پانی پلائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے پلاؤ. انہوں نے کہا ہمیں کعبے کی چابی دو. ہم نے کہا ٹھیک ہے دو. انہوں نے کہا ہمیں کعبے کے انتظام دو خوبصورتی کے. ہم نے کہا ٹھیک ہے لے لو. انہوں نے کھانا کھلایا. ہم نے ان کے مقابلے کے لیے شرف اپنے پیسوں پہ کعبے پہ خرچہ کیا، تزیین کی. یعنی ہم رقابت میں، مقابلے میں، شرف اور بزرگی کے لیے بالکل ایسے ہو گئے تھے جیسے فرسئی روحان ریس میں دوڑتے ہوئے 2 گھوڑے ہوتے ہیں جو بالکل برابر آ جائیں. یعنی ہم بالکل برابر آ چکے تھے اقتدار کے حوالے سے. جتنے بنی ہاشم لوگوں کی نظر میں محترم تھے، اتنے ہی ہم سارے بھی قبائل محترم تھے، یہاں تک کہ ہم گھوڑوں کی طرح ہو گئے. لیکن انہوں نے ایک دم کیا کیا؟ دعویٰ کیا. قالو، بنی ہاشم نے کہا، منا نبی، ہمارے میں نبی ہے. یہ ابو جہل کیا کہتا ہے؟ یاتیہ الوحی من السماء، جس نبی پر آسمان سے وحی آتی ہے. فمتا تدرک مثل ھذا، دیکھو ہم اس مقام کو کیسے اب حاصل کریں؟ انہوں نے تو نبوت کا دعویٰ کر دی ہے. اقتدار کے حوالے سے رقابت میں ابھی تک ہم برابر تھے، ایک دم انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور ہم اب یہ جھوٹا دعویٰ کیسے کریں؟ نہیں کر سکتے. لہٰذا ان کے ساتھ ہماری رقابت اب ختم ہو گئی ہے. لیکن یاد رکھیں یہ لوگ، لا نصدقہ، کبھی بھی ہم اس نبی کی نبوت کی صداقت کی گواہی نہیں دیں گے. کیوں؟ یہ نبوت نہیں ہے، یہ ڈھونگ ہے. یہ نبوت نہیں ہے، یہ برتری حاصل کرنے کا طریقہ ہے. یہ نبوت نہیں ہے. یہ ابو جہل کے اظہارات. اسی قسم کے اظہارات ابو سفیان کے.
इसी किस्म के इज़हारात को। अब आपकी इजाजत से मैंने चलना है, नहीं तो एक लफ्ज़ भी आगे नहीं दूंगा। लेकिन ये ना 4 हाथ उठे इजाजत दे कि बाकी सारों को फंसा दे। आज के लिए मैं मासूम खाऊं, बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि आप ऐसे मोड़ पे पहुंचे हो, मैं गुफ्तगू छोड़ भी नहीं सकता हूँ। मैं आपको बताऊं सैयद शुहदा ने असल में किया क्या। अज़ान ग्रामी, बस बनी हाशिम के साथ रकाबत है 23 कबाइल की। नबूवत के बारे में इन कुरैश की सोच क्या है? सही ढोंग है, ये सरदारी हासिल करने का तरीका है, सरदारी हासिल करने का तरीका है। मुसलमान हिजरत करते हैं। मुझे ये बताइए, मुसलमानों ने हिजरत की, सारे के सारे कुरैश मुसलमान हो गए? नहीं। जंग बदर हुई, सारे के सारे कुरैश मुसलमान हो गए? नहीं। जंग ओहुद हुई, सारे के सारे कुरैश मुसलमान हो गए? नहीं। जंग खंदक हुई, सारे के सारे कुरैश मुसलमान हो गए? नहीं। मुख्तलिफ सरिये और झगड़े होते रहे, सारे के सारे कुरैश मुसलमान हो गए? नहीं। कुरैश कभी भी अपनी मर्जी से ईमान नहीं लाए। कबाइल कुरैश ईमान नहीं लाए, दुश्मनी करते रहे। जंग बदर की रसूल को तकलीफ पहुंचाई, जंग ओहुद की रसूल को तकलीफ पहुंचाई, जंग अहज़ाब की रसूल को तकलीफ पहुंचाई। सारे कबाइल मिल के आए लड़ने अहज़ाब में और कहा इस दफा तो मिटा के रख देंगे इन मदीने वालों को। यानी कदम कदम पर मेरे रसूल के लिए मुश्किलात कौन खड़ी कर रहा है? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। को कौन खड़ी कर रहा है? कुरैश। कुरैश के ये सारे कबीले इकट्ठे हुए और रसूल, हाँ, इन कबाइल से एक एक करके तबर्रुकन लोग टूट टूट के आ रहे हैं, औरतें आ रही हैं, मर्द आ रहे हैं, लेकिन ये मतरूद शुदा है कबाइल के, इनकी कोई हैसियत। अज़ान ग्रामी तवज्जो कीजिएगा, कुरैश कब मुसलमान होते हैं? कुरैश उस वक्त मुसलमान हुए जब सन 8 हिजरी में मुसलमानों का मदीने भर से पूरा बड़ा लश्कर इर्द गिर्द के सारे मुसलमान जमा हुए और जमा होके मक्के के दरवाजे पे पहुंचे। अब कुरैश का बड़ा था कौन? कुरैश के जो बड़े अबू जहल नाम का बड़ा था, जो बनी मखजूम से था, खालिद इब्न वलीद का बाप वलीद था जो बड़ा था, उतबा था जो बड़ा था, शैबा था जो बड़ा था। ये सारे बदर में मारे गए। अबू लहब मारा गया, अबू जहल मारा गया, उतबा मारा गया, शैबा। अब किसके पास थी कुरैश की बड़ाई? अबू सुफियान। ये कुरैश का बड़ा था, इसका फैसला सारे कुरैश ने कबूल करना था। रात के वक्त जब इसे बताया ना मुसलमानों का लश्कर आ गया है, इसने वो रोशनी देखी कि जो लश्कर की जगह जगह मौजूद थी। अबू सुफियान कब इसके के घर जाता और बीवी से इजाजत लेता, रसूल के पास मुसलमान होने के लिए पहुंच गया। इस्लाम की चमकती तलवार देख के मुसलमान हुए ये लोग। मैं ये जुमला ऐसे नहीं कहा, अबू सुफियान जैसे का हिंदा की इजाजत के बगैर मुसलमान होना मोजज़ा। जो साईं पंजाब का माहौल होता, मैं कहता हिंदा तो पूछे बगैर, ये बड़ा मोजज़ा है। कौन हिंद? जिसके सीने में छुरियां लगी हुई हैं बदर की, जिसने वो अपने कलेजा चबाया जनाब हमजा का। इन्होंने कब इस्लाम कबूल किया है? कब इस्लाम किया? जब मुसलमान तलवारों का लश्कर लेकर मक्के के सर पे खड़े थे। ये अंसार की कुव्वत थी असल में, मदीने के अंसार, कि जिसने मुहाजिरों को साथ मिलाया और आज फातेह के अंदाज से रसूल खुदा मक्के के दरवाजे पे खड़े हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने तलवार के साए में इस्लाम कबूल किया, दिल से नहीं किया। और अब इन्हें खौफ था कि आज होगा हमारे साथ क्या। अंसार के साद बिन उबादा के जिनको बाद में जिन्नों ने मार दिया था। तारीख के सियाह नुकात में से एक साद बिन उबादा की मौत भी है। ये अंसार में से वो है जिसने बैत नहीं की थी।
اسے جنوں نے مار دیا تھا. کب بیعت نہیں کی تھی؟ رسول کی رحلت کے بعد. جن لوگوں نے بیعت نہیں کی ان میں ایک بڑا سعد ابن عبادہ ہے کہ جسے بعد میں کن نے انہیں مارا تھا؟ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کسی کو جنوں نے مارا ہو. وہ قریش کے جن تھے جنہوں نے مارا تھا. سعد بن عبادہ چونکہ انصار کی خود قریش کے ساتھ ٹکر تھی قبیلے کی حیثیت میں. کیوں؟ انصار ہی کے دور پر مصطفیٰ نے قریش کو ہمیشہ شکست دی. مددگار کون تھے؟ انصار. لہذا انصار جس ٹائم اس شہر میں داخل ہوئے نا تو اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے تھے الیوم یوم الملاحمہ، کہ آج لحم یعنی گوشت اور تلوار کا دن ہے. آج سارے بدلے لیے جائیں گے قریش سے، جو انہوں نے ہمیں تکلیفیں دی بدر میں، جو تکلیفیں دی احد میں، جو تکلیفیں دی خندق میں. یہ جو مختلف تکلیفیں دیتے رہے، آج بدلے کا دن ہے. جب رسول خدا نے سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں چونکہ پرچم تھا، پرچم سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، یہ نعرہ سنانا علی سے کہا علی جاؤ پرچم سعد بن عبادہ سے لے لو، اور یہ نہیں کہنا یوم الملحمہ، بلکہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے. وہ خوفزدہ قریش کہ جو آج تک رسول کو میرے تکلیفیں دیتے رہے اور آج تلوار کے سائے میں تمام مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ کر گھبرا رہے ہیں اور گھروں میں دبکے ہوئے ہیں، کوئی باہر نہیں نکل رہا. میرے رسول نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی حد سزا جاری نہ ہوگی، آج رحمت بھرا دن ہے. اسی وجہ سے بی بی نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا، جب بھی دیکھے ہوتا ہے یہ، جب بھی قبائل میں لڑائی ہوتی تھی اور کوئی قبیلہ دوسرے قبیلے کو زیر کر لیتا تھا تو اس قبیلے کے تمام افراد اس قبیلے کے غلام بن جاتے تھے. کیا بن جاتے تھے؟ غلام بن جاتے تھے. اب فتح حاصل کی ہے کس نے؟ مصطفیٰ نے. کس پر؟ قریش پر. پورے کا پورا قریش آقا کا غلام ہے. یہی وجہ ہے کہ دربار یزید میں بی بی نے مخاطب کر کے کہا تھا یبن طلقا، او ہمارے آزاد کردہ غلاموں. ہم نے جو فتح مکہ پر تمہیں غلام بنا لیا تھا پھر آزاد ہم نے کیا نا تمہیں. یبن طلقا، او ہمارے آزاد کردہ غلاموں. عزیزان گرامی، قریش اس خوف اور اس طاقت سے مسلمان ہوئے. اسے عقیدے کا مسلمان نہیں کہتے. عقیدے کے وہ مسلمان تھے جنہوں نے مہاجرت کی، جنہوں نے ہجرت کی، رسول کے ساتھ حج کر رہے ہیں 10ویں ہجری میں. یہ 2 سال پرانے مسلمان، اور یہ مسلمان ہمیشہ طاق میں رہے ہیں کب کوئی موقع ملے اسلام کو نقصان پہنچائے. چونکہ یہ وہی ہے کہ اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، کہ جن کا قرآن سورہ جمعہ میں بس بیان کر رہا ہے، جیسے کوئی تجارت کا ماحول دیکھتے، جیسے کوئی فائدے کی بات دیکھتے، تجھے نماز میں اکیلا چھوڑ کے فرار کر جاتے. اب بھائی کہو سارے کے سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتا نا، صحیح نہیں بنتا. وہ جنہوں نے بدر میں قربانیاں دی، خلیفہ اول خلیفہ دوم، اس کو اور ابو سفیان کو ایک جیسا کہو گے کہ جس نے تلوار کی چمک دیکھ کر اسلام قبول کیا؟ تو ہم سوال کر رہے ہیں نا، خوش ہو کے جواب تو دے نا. صحیح ایک جیسا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتے ایک جیسے. عزیزان گرامی، 10 ہجری مصطفیٰ آخری حج کر کے واپس آ رہا ہے. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. اسے 1.25 لاکھ کا مجمع نہ دیکھیں، اسے 23 قبیلوں کے سربراہ دیکھیں جن کو بنی ہاشم سے رقابت ہے اور بنی ہاشم کی تلوار دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے یہ کون سا مجمع ہے؟ یہ 23 لوگ ہیں، یہ 23 لوگ ہیں. اور عزیزان گرامی یہی ہوا. رسول گرامی نے جیسے ہی آنکھیں بند کی، رسول گرامی نے کچھ اقدامات کیے تھے اپنے فوت ہونے سے پہلے. مولا امیر کو مخاطب کر کے کہا تھا علی
میرے بعد لوگ دنیا دار ہو جائیں گے، تو آخرت کو نہ چھوڑنا۔ انصار کو مخاطب کر کے کہا، یہ حدیث موجود ہے تمام کتب برادران اہل سنت میں۔ انصار کو مخاطب کر کے کہا، جب میں چلا جاؤں گا تو کیا گمراہ ہو جاؤ گے اور لڑنے جھگڑنے لگ پڑو گے قریش کے ساتھ؟ وصیتیں کر رہے ہیں۔ پھر رسول خدا نے اسامہ کی فوج بھیجنے کا ارادہ کیا کہ جو جا کر شام کے محاذ پر لڑے۔ رسول گرامی اسلام چاہتے تھے، وہ جن کے ذہن میں پلان تھا، اور پلان کب آیا؟ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول گرامی اسلام نے غدیر کے دن علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ ہم اس امید میں تھے کہ یہ رسول گزرے گا، بنی ہاشم سے نبوت ختم ہوگی، پھر خاندان اور قبیلے برابر کے لیول پہ آئیں گے۔ یہ تو رسول اعلان کر کے جا رہا ہے کہ میرے بعد روایت، ولایت، سرپرستی، وصایت بنی ہاشم میں ہی چلے گی۔ اب ان قبائل کو خطرہ نظر آیا کہ اگر بنی ہاشم میں وصایت چلی گئی، اگر امامت چلی گئی، پھر کبھی مڑ کے ہماری طرف نہیں آئے گی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن نے کہا، اليوم یئس الذین کفروا، آج تیرے اس اعلان سے جن کے دلوں میں انکار ہے وہ مایوس۔ مایوس ہو گئے کہ ہمارا تو پلان تھا یہ بنی ہاشم کا نبی جائے گا، بعد میں وہی برابر قبیلے، کبھی ہمارے میں امارت آئے گی، کبھی اس میں جائے گی، کبھی اس میں۔ یہ تو اپنے بات بنا کے جا رہا ہے، اب یہ حرکت میں آئے، اور انہوں نے ایسی فضا بنائی ہے کہ جس کے ثبوت تفصیلی ہے میں یہاں نہیں دے سکتا ہوں، کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ علی کو خلیفہ نہیں بننے دیا گیا۔ اب اس گفتگو کی طرف نہیں جانا کہ سقیفہ میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کیونکہ مجھے مطلب کو آگے لے کے جانا ہے۔ صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ جناب عباس نے، ابن عباس نے جناب خلیفہ ثانی سے پوچھا، یہ تم نے ہمارے حق میں زیادتی کیا کی کہ جا کر اس سقیفہ اور مشورہ گاہ میں انصار کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ ہم رسول کے قریبی ہیں، بس امارت ہمارا حق ہے۔ قریش نے یہی دلیل پیش کی تھی نا۔ قریش کے کون سے نمائندے وہاں موجود تھے پتہ ہے؟ ان کے نام پتہ ہے؟ 3 نمائندے تھے، جناب ابو عبیدہ جراح، یہ تینوں نمائندے وہاں موجود تھے۔ دل کے اندر اپنا جذبات بڑھک رہے ہیں، خیر موضوع کو ایک نتیجے تک پہنچائیں۔ جناب خلیفہ ثانی نے جواب دیا اور اپنی دلیل پیش کی، کیوں ہم نے سقیفہ میں جا کر خلیفہ اول کی فوراً بیعت کی۔ دلیل سنیے گا، تاریخ میں موجود ہے۔ دلیل کیا تھی؟ کرہت العرب، عرب برا جانتے تھے۔ کون ہے عرب؟ جزیرۃ العرب؟ نہیں، 23 قبیلے۔ قریش کو برا تھا لگتا، کیا چیز برا لگتی تھی؟ کرہت العرب ان تجمع النبوۃ والامامۃ لکم، کہ نبوت اور امامت دونوں تمہارے گھر میں جمع ہو جائیں۔ قریش کو ناگوار گزرتا تھا، ہمیں پتا تھا اگر تجھے بنا بھی دے قریش مانیں گے نہیں، فساد ڈلے گا، ہم نے تو امت کی صلاح کے لیے کیا ہے۔ کہ قریش نہیں بننے دیں گے کسی صورت اس شخص کو۔ وہ 23 کھڑپے جو اب کم رہ گئے تھے، پورے 23 بھی نہیں تھے، وہ نہیں بننے دیں گے بنی ہاشم، بلکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ کوئی قریش کا خاندان حکومت لے لے۔ بنی ہاشم میں اگر حکومت گئی، بنی ہاشم کی ایک خصوصیت ہے کہ ان کے نام پڑھیں تو ہر نام کے ساتھ خوبصورتی چمکتی نظر آ رہی ہے۔ ہر آدمی ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ نام گنو، ہاشم، عبد المطلب، ابو طالب، مصطفیٰ، مرتضی، مجتبی، ہر ایک آدمی بڑے قد اور کاٹ کا ہے، لیکن دوسرے خاندانوں میں بڑے نام اس طرح ترتیب سے نہیں آ رہے، لہذا وہاں کبھی بھی
ولایت اور امامت موروثی نہیں ہوگی، خلافت موروثی نہیں ہوگی، لیکن اگر بنی ہاشم میں چلی گئی خلافت موروثی ہو جائے گی، کبھی نکل ہی نہ سکے گی باہر۔ لہذا قریش کا یہ پلان تھا کہ کوئی بھی قبیلہ لے لے، بنو مخزوم کو نہ ملے، بنی عبدالدار کو نہ ملے، بڑے بڑے قبائل کو نہ ملے، کوئی لے لے۔ اسی وجہ سے بنی تیم کے ایک فرد کو چنا گیا۔ عزیزان گرامی، آپ بات کو آگے بڑھا۔ یہ جو تازہ مسلمان ہے نا، انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کے خیر خواہ، اس نے کیا کیا؟ جیسے ہی خلافت اور خلیفہ معین ہوں گے، امیر المومنین نے اس معین خلیفہ کی بیعت نہ کی، یہ مشورہ دینے آیا جناب امیر المومنین کو، جس کا نام ابو سفیان ہے۔ یہ دیکھیں اسلام کا کتنا ہمدرد ہے۔ امیر المومنین کو آ کے کہتے ہیں، یا امیر المومنین، کیوں اپنے حق کے لیے قیام نہیں کرتے ہو؟ اگر تم کہو تو میں مدینے کو 4000 سواروں سے بھر دوں۔ مولا امیر المومنین نے بھی منہ دیکھ کے چماٹ ماری، کہتے ہیں ابو سفیان تو کب سے اسلام کا خیر خواہ ہو گئے؟ تو کب سے اسلام کا خیر خواہ ہو گیا؟ ہمیں پتہ ہے تیری منظور کیا ہے، یعنی تو اس تمدن اور تہذیب کو جس کی مصطفیٰ نے بنا رکھی ہے جڑ سے اکھیڑ پھینکنا چاہتا ہے۔ میں اپنے حق ضائع ہو جانے پر خاموش اس وجہ سے ہوں کہ مجھے یہ محمد الرسول اللہ چاہیے۔ مل کے باواز بلند صلوات۔ مولا امیر المومنین کا اسی حوالے سے اپنا ایک فرمان بھی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ جندب ابن جنادہ ازدی، یہ آپ نے مولا امیر علیہ السلام والی وہ فلم دیکھی ہو تو اس شروع میں ایک جادوگر کی گردن اتارتا ہے ایک بندہ، جندب ازدی، یہ وہ شخص ہے۔ یہ آیا مدینے میں، یہ زمانہ وہ تھا کہ جب شورا کے ذریعے خلافت طے ہو رہی تھی۔ کون سا دور؟ شورا کے ذریعے خلافت طے ہو رہی تھی۔ عمار اور مقداد باہر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے علی کو خلیفہ بنایا، اطعنا و سمعنا، سنیں گے بھی اطاعت بھی کریں گے، لیکن علی کے علاوہ کسی کو بنایا نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ عمار باہر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں۔ اس سائڈ سے قریش کے سردار اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر فلاں صاحب کو بنایا تو اطاعت کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے نام کیوں نہیں لیتے؟ بھائی میں نام لوں گا، مجھے 6 مہینے کے لیے اندر بھیج دیں گے، تو میں اس کا نام کیوں نہ لوں جس کا نام لینے سے ختم قرآن کا سوال ہوتا ہے۔ اس کا نام لوں جس کے نام سے دھکا جاؤ۔ یہ کھڑے ہیں اور باہر یہ جھگڑا چل رہا ہے۔ اب اس جھگڑے کے دوران جندب ابن ازدی آتے ہیں اور آ کے جناب ہمارے یاسر کو کہتے ہیں میں تیرے عقیدے سے متفق ہوں، علی کے لیے بیعت لے لوگوں سے۔ عمار نے کہا ایسا نہیں ہے جیسا تو سوچ رہا، نہیں ہوگی، اگر علی راضی ہو پھر ہم لیتے ہیں بیعت۔ دونوں مولا امیر علیہ السلام کے پاس آئے اور جندب ابن ازدی کہتے ہیں یا امیر المومنین اجازت ہے ہم لوگوں سے آپ کے لیے بیعت لیں۔ امیر المومنین اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں جندب تیرا کیا خیال ہے، 10 میں سے ایک آدمی میری بیعت کر لے گا؟ جندب نے کہا ہاں مولا 10 میں سے ایک آدمی کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، 100 میں سے ایک بھی نہیں کرے گا۔ اور پھر کیا جواب دیا، یہ توجہ سے ذرا سنیے۔ مولا فرماتے ہیں لکنی لا ارجو ذالک، مجھے اس کی کوئی امید نہیں کہ 10 میں سے کوئی ایک بیعت کرے گا۔ لا واللہ، نہیں، ہرگز خدا کی قسم نہیں۔ لا من المئات واحد، 100 میں سے ایک بھی نہیں کرے گا۔ سأخبرک ان الناس انما ينظرون الى قریش، میں یہ تمہیں بتا دوں لوگوں کی جو عمومی سوچ ہے، یہ اس سے پہلے زمانوں میں بھی اور آج بھی، وہ قریش کی طرف دیکھتے ہیں۔ عمار کیا نعرے لگا رہا ہے کوئی نہیں دیکھے گا، لوگ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ ابھی بھی حیثیت اور مقام کن کو حاصل ہے؟
قریش کو حاصل ہے. ان الناس ينظرون الى قریش، لوگ قریش کو دیکھتے ہیں. کیوں؟ فیقولون، وہ یہ کہتے ہیں، ہم قوم محمد، قریش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ہے. لوگ چاہتے ہیں قریش میں سے انتخاب ہو. وقبیلہ، اور محمد کا قبیلہ ہے. اما قریش بینہا، آؤ میں تمہیں بتاؤں قریش کی سوچ کیا ہے. یہ مولا امیر کے جملے ہیں. اما القریش بینہا، جبکہ قریش آپس میں جب بیٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ فتقول، یہ کہتے ہیں، ان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرون ان لہم علی الناس حق. آل محمد، یہ جب قریش مل بیٹھتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ ان کی اسکیم کیا ہے؟ وہ اسکیم یہ ہے کہ آل محمد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لوگوں پر حق حکومت اور خلافت ہے، وفضلاً، اور فضیلت ہے. وَيَرَوْنَ أَنَّهُمْ أَوْلِيَاء، اور یہ آل محمد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ولی اور سرپرست ہیں. هَذَا الْأَمْرِ، اس حکومت کے، دون قریش، قریش کی جگہ، ودون غیرہم من الناس، اور قریش کے علاوہ باقی انصار سے اہل بیت زیادہ حق رکھتے ہیں حکومت کرنے کا. وَهُمْ إِنْ وَلُّوهُ، اور قریش کی یہ سوچ ہے کہ ہم بنی ہاشم اگر ولایت حاصل کر لیں، اگر حکومت حاصل کر لیں، لم یخرج السلطان منہم، کبھی بھی ہمارے میں سے حکومت نکلے گی نہیں، کیونکہ ایک کے بعد ایک ہیرا آنے والا. جبکہ منہم الی عہد، حکومت ہم میں سے نکل کر کہیں اور نہیں جائے گی ابدا، ہمیشہ کے لیے. وَمَتَا كَانَ فِي غَيْرِهِمْ، اور قریش کی یہ سوچ ہے جب تک حکومت بنی ہاشم کے علاوہ قریش کے کسی بھی قبیلے تک رہی، بینہا لا واللہ لا يدفع الناس الینا هذا الامر تعین ابدا، جب تک ہمارے علاوہ کسی بھی قریش کے اور قبیلے میں رہی، پوری قریش کو یہ امید رہے گی اس کے بعد اس کی، اس کے بعد اس کی، اس کے بعد باری آ ہی جائے گی. قسم بخدا کبھی بھی اپنی مرضی سے یہ قریش ہمیں حاکم نہیں بننے دیں گے. ان کو رقابت ہے، ان کو عداوت ہے، اور بعض کی عداوت اور تمام قریش کی عداوت کس نوعیت کی ہے؟ اس نوعیت کی ہے تلوار کے خوف سے مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ابو سفیان وہ ہے کہ جو خلیفہ سمون کے زمانے میں دربار میں موجود ہے، اندھا ہو چکا تھا. اس کے اور اقدامات میں نہیں ذکر کرتا اسلام مخالف، جہاں جا کر یہ عبداللہ ابن مسعود کی قبر پہ پاؤں مار رہا ہے اور طلحہ اور زبیر نے اس کو آگے جھڑکا. اس کے اور اقدام میں نہیں بتاتا. اب اس کے یہ چند ایک اقدام سنیے. بیٹھا ہوا ہے کہاں پہ؟ دربار میں. دربار میں بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھنے کے بعد پوچھتا ہے کیا دربار میں کوئی بنی امیہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ امویوں کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ جب کہا گیا نا نہیں ہے تو اس نے مخاطب کر کے کہا تمام امویوں کو، یا بنی امیہ، اس خلافت کو اب فٹ بال کا گیند بنا لو، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو پاس دیتے رہو. قسم بخدا لا جنت ولا نار، نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم. یہ سارا بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے. چونکہ دربار میں سارا کچھ ہو رہا تھا اور جو دربار کی سربراہی کر رہے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہے، جھڑتا اس کو، وہ یہ بکواس کرتا ہے. یہ ہے ان کی فکر بنی امیہ کی. یہ فکر اس کی بھی ہے، یہی فکر بیٹے کو منتقل کی ہے. اس نے ظاہر اسلام کا جھنڈا رکھا ہے، پیچھے ہر شراب کباب ہوتا رہا. بالکل بجان آ رہا ہے. میں کہہ رہا سامنے اسلام کا پردہ ہے اور پیچھے ایمان اعتقاد نہیں ہے، کوئی ایمان اعتقاد نہیں. اور یہی وہ سوچ ہے نبوت کے خلاف کہ کوئی نبی نہیں ہے جس کا یزید کے دربار میں اظہار ہوتا ہے. یزید نے کیا شعر پڑھے تھے؟ لعبت بنی ہاشم بالملک، کھیلا ہے بنی ہاشم نے سرداری کے لیے. لا وحی جاء ولا ملک نزل، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے. یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے. اس سارے
تدبیر کو دیکھتے ہوئے ابو سفیان اور بنی امیہ کی خواہش یہ تھی کہ محمد کی بنائے ہوئے تمدن کو نابود کر دے، دین اسلام کے اصل چہرے کو مسخ کر دے، اپنے آپ کو دین کا نمائندہ بنا کر پیش کرے، بنی ہاشم کی ذکر اور فضیلت کو ختم کرے۔ کوششیں ہوئی، حدیثیں گھڑی گئی، منبروں پر لعنت ہوئی۔ مسلسل یہ کام کس لیے ہوئے؟ تاکہ بنی ہاشم کا نام مٹے، ان کی وحی کا ذکر مٹے۔ یہی تو وہ ہے سارا پراپوگنڈا جسے جا کر میری پاک شجاع بیوی زینب کبریٰ نے شام میں بھائی مروا کر اس دربار میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے کہا تھا، جب تک تو آتا وہ آزاد کرتا کہ بچوں کہ قیدت جا، تو جتنا مکر کرنا ہے کر لے، واللہ لا تمہو ذکرنا، قسم بخدا تم نہ ہمارا ذکر مٹا سکو گے، ولا تمیت وحینا، نہ جس وحی کو اللہ نے نازل کیا اس کا ذکر مٹا سکو۔ میں جو کربلا میں کٹا کے آئی ہوں نا گردن، وہ اب ذکر مٹنے نہیں دے گی۔ وہ جو قربانی دے کر میں آ گئی ہوں نا، اب اس نے یہ وحی کا ذکر مٹنے نہیں دینا۔ تمہارے سارے پردے چاک ہو گئے، تم اپنی جانب سے اسلام کے نمائندے اور ٹھیکیدار بننا چاہتے تھے۔ اب تاریخ لکھے گی حقیقی اسلام کا نمائندہ یزید نہیں، حسین ابن علی ہے۔ یا یزید کس قیدت، او یزید جا اپنی تدبیر کر۔ تو اپنے گمان میں حسین کو مار کے یہ سمجھ ہے ہمارا ذکر مٹا دے گا، واللہ لا تمحو ذکرنا، قسم بخدا تم ہمارا ذکر مٹا نہیں سکو گے۔ بی بی کا جملہ خدا کو ایسا پسند آیا، 1400 سال ہے تا قیام قیامت، محرم کا چاند چڑھتا ہے لوگ یا حسین یا۔ اللہ نے کہا میں ذکر مٹنے نہیں دوں۔ یہ بنی امیہ کے کینہ جو آج تک جاری ہے۔ عزیزان گرامی، میری اس بیوی نے بڑی قربانی دی ہے جس کا نام زینب کبریٰ ہے نا، عصمت کی شہزادی۔ جس ٹائم حسین مدینے سے روانہ ہوئے نا، زینب کبریٰ نے نکاح میں جناب عبداللہ بن جعفر سے شرط کی تھی کہ اے عبداللہ کا اگر کوئی وقت آیا میرے بھائی کو مدینہ چھوڑنا پڑا، میں بھائی سے جدا نہیں ہو سکتی۔ بعض رشتے عزیزان گرامی ہوتے ہی بڑے پیارے ہیں، خصوصاً اس میں بھائی اور بہن کا رشتہ ایسا ہے نا، خصوصاً وہ بہن اور بھائی جن کی چھوٹی عمر میں ماں مر جائے نا، وہ آپس میں ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ زینب خیال کرتی تھی اپنے اس بھائی کا، کیوں نہ کرتی بی بی زہرا وصیت جو کر گئی تھی حسین کا خیال رکھنا۔ جب بھائی مدینے سے روانہ ہوا نا، ساتھ چل پڑی ہے۔ بعض روایات کہتی ہیں عبداللہ چونکہ نابینا ہو چکے تھے، تقریباً بینائی کھو چکے تھے، عبداللہ نے کہا اب جو جانے لگی ہو۔ بعض روایات کہتی ہے سید الشہداء نے بیٹوں کو کہا تم نہ جاؤ، عبداللہ باپ مریض ہے اس کی خدمت کرو۔ لیکن جیسے سید الشہداء مکے پہنچے ہیں نا، مکے سے باہر نکلے ہیں، ابھی پہلی منزل دور تھی حضرت کی، تنعیم نامی مقام جہاں لوگ عمرے کا حج باندھ کے دوبارہ مکے میں واپس آتے ہیں، مسجد عائشہ وہاں موجود ہے۔ تنعیم نامی مقام پر سید الشہداء کا قافلہ رکا ہے۔ جناب عباس کو کہا میرا خیمہ لگاؤ، کہا مولا بیویوں کے بھی خیمے لگاؤں، کہا نہیں تھوڑی دیر کے لیے مجھے انتظار کرنے دو، میرا مہمان آنا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، عبداللہ جو مریض ہے وہ خیمے سید الشہداء کی طرف آ رہے ہیں، ساتھ اون و محمد کو لگایا ہوا ہے۔ جناب زینب نے جب سنا نا عبداللہ آ رہے ہیں، جناب زینب کے دل میں ایک لرزہ ہوا کہ کہیں میرا شوہر مجھے واپس چلنے کا حکم نہ دے دے۔ شوہر کی اطاعت واجب ہے۔ جناب عبداللہ بچوں کو لے کر آگے بڑھے ہیں، آئے ہیں اس خیمے میں، اس محمل کے پاس جہاں زینب عالیہ موجود ہے۔ سلام کیا، جناب زینب نے جواب دیا، لیکن خوف زدہ اور پریشان نگاہیں ہیں۔ ایک دفعہ مخاطب کر کے کہتی ہے اب
عبداللہ اگر مجھے واپس لینے آئے ہو تو میرا شوہر ہے، کہے گا میں واپس بھی چلوں گی، لیکن یہ بتا دوں حسین سے جدا ہو کر زینب زندہ واپس نہیں جائے گی، زینب کی لاش یہاں سے واپس جائے گی۔ عبداللہ نے کہا آقا زادی میں آپ کو لینے نہیں آیا ہوں، جب ایک سفر پہ نکلو نا حکم ہے صدقہ دو، جا یہ 2 صدقے ہیں، ایک حسین کی طرف سے قربان کر دینا، ایک میری طرف سے قربان کر دینا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ دونوں صدقے لے کر بی بی چلی ہے۔ عزیزان گرامی میں نے تاریخ پڑھی، اون محمد کا ذکر کہیں ملے، کہیں بی بی نے کسی منزل پر جب اترتی ہیں حسین کے پاس تشریف لے جاتی ہیں تو علی اکبر کی پیاس کا ذکر کرتی ہیں، علی اکبر کے اوپر پڑنے والی گرمی کا ذکر کرتی ہیں۔ پوری روایات میں کہیں اون محمد کا ذکر نہیں ملتا کہ بی بی نے اون محمد سے کہا او میرے لال پریشان تو نہیں ہو، او میرے لال پیاس تو نہیں لگی، ایسا قربان کیا، ایسا بھولی کہ کہیں نام نہ لیا۔ یہ لیتے ہوئے آئی کربلا کے میدان میں۔ ہاں ایک وقت ایسا ہے کہ جب رات شب عاشور کی ہے، اون محمد خیمے میں ہے، ماں ساتھ موجود ہیں، سید الشہداء وہاں سے گزر رہے ہیں۔ بی بی اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے بیٹوں وہ تمہارے ماموں حسین ہیں، تم جعفر کی اولاد ہو، دیکھو بیٹا مجھے شرمندہ نہیں کرنا، کل سب سے پہلے ماموں پر قربان ہونا۔ اجزان گرامی ان بچوں نے بھی کیا لاج رکھی، میدان کی طرف جو نکلے ہیں، میدان کی طرف کٹنے کے لیے، تاریخ پریشان ہے، دونوں کی لاشیں حسین تو اٹھا کے نہیں جائے۔ ہاں آج کربلا جاؤ نا تو کربلا سے کافی دور اون محمد کی لاشیں اور مقبرہ موجود ہے۔ میں زینب عالیہ آپ کی قربانی پر صدقے اون محمد کی لاشوں پہ کہیں تاریخ نے ایک جگہ لکھا ہو زینب روئی ہو، اکبر کی لاش آئی زینب روئی، قاسم کی لاش آئی زینب روئی، لیکن اون محمد کی لاش آئی بھی تو زینب کبریٰ روتی نظر نہیں آئی۔ جب 11ویں محرم کو قافلے کو گزارا گیا مکتب سے، لاشیں پڑی ہوئی تھی، روایت نے نہیں لکھا اور میں تیری قربانی پر قربان زینب ایک دفعہ لاشوں کی طرف منہ کر کے بھائی کو مخاطب کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ آزا حسین کا بدارا، یہ ریگستان میں تیرا حسین۔ ایک دفعہ بھی کہیں آقا زادی نے اون محمد کا نام ماتم حسین